الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم قابل قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم اور بہت ضروری مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس انسان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے. بلکہ صرف انسان کی نہیں، جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر جاندار اور ہر اللہ رب العالمین کی مخلوق، اس کی خوراک، اس کا رزق، اس کی معیشت کے اسباب، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. زمین پر رینگنے والی، چلنے والی، اڑنے والی ہر طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کا رزق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی صفت ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ بہت ہی رزق دینے والا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے، مضبوط بھی ہے. اس کی صفت جب رزاق ہے، اس کی صفت جب الغنی ہے، وہ بے حاجت ہے، کسی کا محتاج نہیں. الواسع، کشادگی لانے والا، یہ اس کی صفت ہے. الباسط، رزق کو وسیع کرنے والا، کشادہ کرنے والا، یہ اس کی صفت ہے. تو پھر اس کے بندوں کو، اس پر ایمان لانے والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے اس مادیت کے دور میں لوگ دنیا کے پیچھے اتنے دوڑے جا رہے ہیں، اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ اپنی جو زندگی کا اصل مقصد ہے اس کو بھول چکے ہیں. سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، ہم اپنے لیے دنیا میں رہنے کے وسائل و اسباب حاصل کریں. اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. رات سوتے ہیں تو اس فکر اور سوچ میں ان کو نیند آتی ہے، اور صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اسی سوچ کے اوپر. یعنی دن رات دوڑ بھاگ، محنت، کوشش، فکر، سوچ سب یہی ہے کہ کیسے کماؤں، کیسے کھاؤں، کیسے لاؤں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے ارض و سما کے رب، زمین اور آسمان کے رب، عرش معلیٰ کے رب، ان تمام مخلوقات کا رب. اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کا حکم اپنے اوپر لاگو کرنا، اس کے حکم کے مطابق چلنا، زندگی گزارنا،
اس کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، بہت کم لوگ اس مقصد کو جانتے ہیں، اور جاننے والوں میں سے بھی بہت کم لوگ اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ذرا پوچھیں کہ رزق کیسے کشادہ ہوگا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، مال میں برکت نہیں ہے، جو کماتا ہوں وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اگر توڑا بھی کمائیں، حلال کا ہو، اللہ کے حقوق کا اس میں خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ وہ توڑا بھی آپ کے لیے بہت ہوگا، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہوگی، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور اگر زیادہ کمائیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ دنیا کے پیچھے جتنا انسان لگتا ہے، جتنا دوڑتا ہے، اس کے حرص میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی وہ تیز بھاگتا ہے اور زور سے دوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیین من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کے لیے سونے کے دو بڑی بڑی وادیاں، یعنی برساتی نالے جو ہوتے ہیں، یہ سونے کے بھر کر دو اس طرح کی وادیاں دے دی جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تیسری کے حرص میں لگے گا، وہ تیسرے کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر آپ کو ایک بہترین قسم کا گھر، بہترین قسم کا بنگلہ وہ مل جائے، آپ کا حرص مزید بڑھے گا۔ آپ کہیں گے کہ ایک اور ہوتا، اس میں میں خود رہتا، دوسرا کرایہ پر دے دیتا۔ دوسرا بھی مل جائے، آپ کہیں گے یار اس سے آمدن جو ہوتی ہے وہ کم ہے، ایک اور بھی مل جاتا۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے انسان کا حرص ختم نہیں ہوتا۔ انسان کے اس منہ کو صرف زمین کی جو مٹی ہے یہ بھر سکتی ہے، باقی دنیا کا مال انسان کے منہ کو بھر نہیں سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رزق میں کشادگی کیسے آئے، مہنگائی کا مقابلہ کیسے ہو، بے روزگاری کا مقابلہ کیسے ہو، اس کا حل کہاں سے ہم تلاش کریں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الطلاق کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی سزاؤں سے ڈرتے ہوئے، اس کے حکم کو بجا لائے اور اس کی نافرمانی سے بچے، فرمایا یجعل لہ مخرجا، اس کے سارے راستے بند ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بند راستوں میں اس کو راستہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا۔ کسی بھی معاملے میں وہ پھنس جائے، وہ پھنس کر نہیں رہے گا، اس کو نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ تقوی، یعنی رزق کی کشادگی کا سب سے پہلا سبب وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا لفظی معنی آڑ ہے، آڑ۔ جس طرح وقایہ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ وقایہ کہتے ہیں کتاب کے اوپر جو گتا ہوتا ہے، کتاب کے اوپر جو ٹائٹل، اوپر والے جو گتے ہوتے ہیں، ان کو وقایہ کہتے ہیں۔ اور وقایہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کتاب پھٹنے سے بچ جاتی ہے، کتاب کے اوراق خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ انسان اگر اپنے درمیان اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو آڑ بنا لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متقی ہے، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے درمیان اور اپنے درمیان اللہ تعالیٰ کا خوف آڑ بنا کر اس نافرمانی سے بچ کر رہے، یہ تقوی ہے۔ اور اس کے متعلق ایک شاعر نے اپنے اشعار میں اس کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دع الذنوب صغیرہا، بعض اقوال میں ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی۔ دونوں کا معنی ایک ہے دع اور خلی، چھوڑ دو، خل الذنوب
گناہوں کو چھوڑ دو، صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے گناہوں کو بھی اور بڑے گناہوں کو بھی۔ چھوٹے گناہ معمولی سمجھ کر لاپرواہی نہ کرنا، بلکہ اگر چھوٹے گناہ ہے تو چھوٹے چھوٹے جمع ہو جاتے ہیں، پھر بڑے بن جاتے ہیں۔ اور یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھنا کہ کتنے عظیم ذات کی نافرمانی ہے۔ فرمایا خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقویٰ ہے۔ واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا، اور ایسا کرو جیسا کانٹے دار زمین پر سے گزرنے والا کرتا ہے۔ کانٹے دار زمین پر، جاڑیوں پر سے گزرنے والا شخص جس طرح وہ کرتا ہے تم بھی ایسا کرو۔ وہ کیسا کرتا ہے؟ یحذر ما یرا، وہ ڈرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے اس سے جس کو وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس راستے پر چلتے ہوئے جب وہ کانٹوں کو دیکھتا ہے، وہ جاڑیوں کو دیکھتا ہے، تو کانٹوں سے اور جاڑیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ گزرتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، جسم کو اس طرح وہ جسم کو اپنے سکڑ کر وہ گزرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانٹا لگ نہ جائے، کانٹے سے میرا جسم زخمی نہ ہو، کانٹے سے میرے کپڑے نہ پھٹے۔ تو وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بچتے ہوئے وہ نکلتا ہے، اسی طرح دنیا میں رہو۔ یعنی دنیا میں تیرے سامنے گناہ کے موقع ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مواقع آپ کو میسر ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، دل چاہ رہا ہوگا کہ یہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے درمیان اور اس گناہ کے درمیان ایک آڑ بن جائے، اس گناہ سے آپ بچیں۔ یہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دل میں اتنا پختہ کیا جائے کہ سامنے گناہ کا موقع ملے، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، لیکن آپ کیا کریں کہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں گناہ کا موقع ہمیں ملتا ہے، اگر کسی کے سامنے ہونے کا، کسی کو نظر آنے کا ڈر ہو تو ہم بچ جاتے ہیں، کسی کو پتہ چلنے کا خطرہ ہو تو بچ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا کوئی خطرہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف تو ہمارے دلوں میں الا ماشاء اللہ ہے ہی نہیں۔ گناہ کا موقع مل جائے، اندھیری رات ہے، اکیلا کمرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا آپ کو موقع مل رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو میں کہیں بھی چھپ نہیں سکتا، اللہ تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کو گناہ کا موقع ملے، اور جتنا موقع آسانی سے ملتا ہے اتنا ہی وہ اگر وہ بچے گا تو اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بڑا مقام عطا فرمایا، نبوت سے نوازا، حکومت سے نوازا، خزانوں کا مالک بنایا۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہ من یتقی، بے شک جو اللہ سے ڈرے، ویصبر، اور گناہ سے بچ کر ڈٹ جائے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اس پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان کو گناہ کا کیسے موقع ملا؟ فل جوانی میں ہے، اور یہ جوانی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف دعوت دیتی ہے، خاص کر جب انسان کا نفس سرکش ہو۔ تو اس جوانی کے دوران جوانوں کے نفس اکثر سرکش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عورت ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، ملکہ ہے، خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں۔ جب بادشاہ کی بیوی ہے اور بادشاہ اپنے لیے اگر کوئی عورت منتخب کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کرتا ہے، تو وہ ایسے ادھر ادھر کی عورت نہیں ہوگی، وہ پورے علاقے میں سب سے زیادہ خوبصورت تلاش کر کے اس سے شادی کرتا ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی ہے، اور ادھر سے گناہ کا اتنا مضبوط موقع ملا ہوا ہے، بلکہ گناہ پر مجبور کرنے والے اسباب ہیں کہ دعوت بھی وہ خود دے رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہوں گا تو یہ شاید انکار کر لے، میری بات ٹکرا دے، نہیں، وہ خود دعوت دے رہی ہے۔ ہائی تلک، کہتے میرے پاس آؤ، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، یہ نہیں کہ کوئی آ جائے گا۔ وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے ہیں، سارے دروازے بند ہیں، گھر میں آنے کا، کسی جگہ سے دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی انتہائی موقع ہے،
جوانی بھی ہے، دعوت عورت خود دے رہی ہے بدکاری کی، دروازے بھی بند ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور عورت کی طرف سے بھی انکار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود کہہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اور عورت خوبصورت بھی ہے، یوسف علیہ السلام جوان بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ بدصورت ہے اس لیے اس کی طرف جانے کا دل نہیں چاہتا، یعنی گناہ کا مکمل موقع ہے، لیکن اس موقع پر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے مصر کے خزانوں کا مالک بنایا۔ اللہ رب العالمین نے نبوت کے تاج ان کے سر کے اوپر رکھا، نبوت کے تاج کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر سجایا، اور اتنا بڑا مقام دیا کہ وہ بھائی جنہوں نے حسد کیا تھا، انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، وہ بھائی آ کر سجدے میں گر پڑے عزت اور تعظیم کی وجہ سے۔ یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی جوان تھے، ہمارے جوانوں کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ ان کو گناہ کا موقع مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا، اللہ نے بہت بڑی عزت سے نوازا۔ اور گناہ اگر کرتے تو تھوڑی دیر کی لذت حاصل کرنے کے بعد دل میں شرمندگی، عزیز مصر کے سامنے جاتے تو شرمندگی، جس گھر میں رہتے اس گھر کے مالک کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو یہ ہمیں سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کر بھی لوں تو کیا ملے گا؟ شرمندگی، رسوائی، چہرہ سیاہ ہوگا، دل میں پریشانی ہوگی، اور رزق میں تنگی بھی ہوگی۔ تو رزق کی کشادگی کا ایک سبب کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو حد درجے بچانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پچھلے اقوام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے جن کو ہم نے تباہ کر دیا، جن کے اوپر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، کسی کو سمندر میں ڈبو دیا، کسی کے اوپر تیز آندھی آئی، کسی کے اوپر ایک چیخ مسلط کر دی، کسی پر آسمان سے بجلی گر پڑی، مختلف عذابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بستیوں والوں کے بارے میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے۔ وعلیکم السلام بھائی، ذرا موبائل کی آواز بند کر لے، سائلنٹ کر دے۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، پہلا سبب تو ایمان ہے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کی نافرمانی سے، شرک سے، کفر سے، اللہ کی مخالفت سے بچ جاتے، تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکتیں آسمانوں سے اور زمین سے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے ہم اپنے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ یہ جو بستیوں والے تباہ ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، اگر یہ ایمان لاتے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی برکتیں ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ تو یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین اور آسمان کی برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دن بھر محنت کریں، رات کو بھی لگ جائے، کام کرے، لیکن آپ کا جو رزق ہے اس میں کوئی وسعت کشادگی نہیں آئے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت کرے گا۔ نافرمانی چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں، عام گناہوں کو چھوڑنا، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام میں بھی دیانتداری سے کام لینا، جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اس کا رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یار وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتہ چل رہا ہے، کام کر رہے ہیں، اس سے پیسے پورے لے رہے ہیں اور کام ناقص کر رہے ہیں، اس کو جو چیز دے رہے ہیں وہ چیز ناقص ہے، غیر معیاری ہے، اور اس سے پیسے پورے لے رہے ہیں، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا ایک واقعہ ہے، وہ کسی سفر میں تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، راستے میں کسی جگہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے، سامنے ایک چرواہا نظر آیا، تو چرواہے کو دیکھا
کبھی اوپر پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، بکریوں کو ادھر جانے سے منع کرتا ہے، کبھی ادھر بکریوں کے اوپر آوازیں کس رہا ہے۔ اس کو بلایا، کہا کہ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ اس چرواہے نے کہا میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ اتنی سخت گرمی ہے، ہم اس سائے میں بیٹھ کر اتنی گرمی کا احساس ہمیں ہو رہا ہے، اور یہ اس مشقت والے کام میں بکریوں کے پیچھے لگا ہوا ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے میرا روزہ ہے۔ روزہ بھی کوئی فرض نہیں، نفلی روزہ۔ حیران ہوئے، دل میں خیال آیا کہ شاید یہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا ہوگا، اس لیے کہہ رہے میرا روزہ ہے۔ تو امتحان کرنے لگا کہ واقعی یہ اتنا تقویدار ہے کہ اتنی سخت گرمی میں یہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ امتحان کس طرح کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا ایک کام کریں، ہم ایک بکری بیچ دیں، ہمیں بکری چاہیے، ذبح کر کے ہم خود بھی کھانا چاہتے ہیں، آپ کو بھی گوشت دے دیں گے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہے جس کا میں غلام ہوں، یہ بکریاں چرا رہا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، باقی یہ بکریاں جو ہیں کسی مالک کی ہے، اس کا مالک ہے، میری ملکیت نہیں ہے کہ میں آپ کو بیچ دوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مالک تو نہیں دیکھ رہا نا، مالک کو کیا پتہ چلے گا، آپ ایک بکری ہمیں بیچ دے اور مالک آئے تو اس کو کہہ دینا کہ بیڑیا کھا کے لے گیا ہے۔ اب امتحان، بکریوں کا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، ہما کہتے اچھا، یعنی اس سخت مشقت والے کام میں دوڑ باغ میں لگا ہوا، روزہ بھی رکھا ہوا، اور ہم اس کو لالچ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، پیسے آپ اپنے جیب میں رکھ لیں، بکری ہم لے لیں گے، اور مالک کو کہنا کہ وہ بیڑیا کھا گیا، مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا خوف ہے۔ کہتے آپ کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں، اس کا فلاں آدمی ہے، اس کا فلاں جگہ پر گھر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے اس آدمی کے پاس، کہنے لگے کہ فلاں جگہ غلام بکریاں چرا رہے، وہ آپ کا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتے وہ بکریاں بھی آپ کی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتا آپ بیچنا چاہتے ہیں غلام؟ اس نے کہا بالکل بیچنا چاہتا ہوں، آپ قیمت دے دیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا قیمت لگاؤ۔ اس غلام کی قیمت لگوائی، عبداللہ بن عمر نے قیمت ادا کر دی اور غلام کو خریدا۔ پھر کہا یہ بکریاں بھی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا بکریاں بھی لے لو۔ بکریاں بھی خرید لی، ساری پورا ریوڑ۔ اب بکریاں خرید کر اس غلام سے کہنے لگے لیکن میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، اور یہ بکریاں میں آپ کو تحفے میں دے دیتا ہوں، یہ بکریاں میری طرف سے آپ لے لیں۔ ایک بکری بیچتا تو اس کے پیسے مل جاتے، مالک کو پتہ بھی نہ چلنا تھا، لیکن وقتی طور پر ان فائدوں سے تھوڑا فائدہ اٹھا لیتا، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوتا۔ اس مالک کا حق اس کے اوپر باقی رہتا، قیامت کے دن جب تک یہ مالک معاف نہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہ کرتا، کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے مالک کو پتہ نہیں چلنا تھا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کیا کیا، وہ ایک بکری کی قیمت لینے سے انکار کیا اور بکری مالک کے اجازت کے بغیر بیچنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے غلامی سے بھی آزادی دلا دی اور پوری بکریوں کے ریوڑ کا مالک بنا دیا۔ پہلے کسی اور کے لیے بکریاں چرا رہا تھا، ابھی ان بکریوں کا خود مالک بنا ہوا ہے۔ یہ رزق اللہ نے دیا کیسے؟ ایک بات میں صرف امتحان میں کامیاب ہوا، حرام کھانے سے بچا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں حرام کا موقع ملتا ہے، اگر ہم لوگوں کے نظروں سے بچنے کے لیے نہیں کھا رہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کسی گناہ کو چھوڑنا۔ تو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب اس غلام کو کیا پتہ تھا کہ یہ بکریاں مجھے مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گا، میری سر کی قیمت میرے پاس نہیں ہے، اور ان بکریوں کے کہ میں ان کو بھی بنا۔ اسی طرح
رزق کی کشادگی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. ایک تو گناہوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کرنا، دوسرا یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اور گناہ نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، بہت زیادہ استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اس سے انسان کے رزق میں کشادگی آتی ہے. اس کی دلیل سورۃ النوح کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ اپنا مشکل پیش کرتا ہے کہ میں زمیندار آدمی ہوں، بارش نہیں ہو رہی، زمین سوکھ گئی ہے، فصل خراب ہو گئی ہے، اناج نہیں ہوا، کوئی حل بتا دے. کہا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی زیادہ معافی مانگو، استغفار زیادہ کرو. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ گھر میں بیماریاں بہت ہیں اور اولاد نہیں ہے. کہا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی زیادہ معافی مانگو، استغفار بہت کرو. تیسرا آیا، اس نے بھی اپنی کوئی پریشانی بیان کی کہ رزق میں تنگی ہے، کام نہیں مل رہا، کمائی نہیں ہو رہی. کہا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی زیادہ مانگو، استغفار زیادہ کرو. چوتھا نے بھی ایسے ہی کہا کہ بیٹے نافرمان ہے، مفلسی کا شکار ہوں. تو ان سے بھی کہا کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب صبح اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس 4 لوگ آئے اور انہوں نے مختلف مسائل آپ کے سامنے رکھے، ہر ایک کا مسئلہ اور مشکل الگ الگ تھا، اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے یہ جواب نہیں دیا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان کو یہ حل بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو. انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، بہت ہی بخشنے والا. بخشنے والا کیسا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے تھے، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں اتاری، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں 3 ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ. ان اتنی بڑی گستاخی کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے؟ ویستغفروہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے. یعنی ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ معافی مانگ لو، توبہ کر لو. اور جو فرمان بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، ایمان والے ہیں، ان سے غلطی اور گناہ ہو جائے ان کو تو اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا ہے. کیا ہوگا جب گناہوں کی معافی مانگو گے؟ وہ بہت بخشنے والا ہے، مطلب معاف کر دے گا. اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارش برسا دے گا، موسلادھار بارش. اور بارش برسنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، مال میں اضافہ کرے گا، برکت کر دے گا، اولاد میں برکت ہوگی. آج اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن برکت، ایک آدمی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے، اولاد جوان ہو جائے تو کہتا اب میرے کندھے پر جو بوجھ تھا وہ کم ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، بوجھ کم ہو گیا. لیکن آج
اگر اولاد جوان ہو جائے تو وہ بوجھ کم کرنے کے بجائے خود بوجھ بن جاتے ہیں اپنے والدین کے اوپر. اولاد اپنے والدین کے لیے بوجھ اور مصیبت بن جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہم اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی سوچ ہی نہیں رہے. جبکہ اولاد کیا ہے؟ انسان کے لیے معاون ہے، مددگار ہیں، انسان کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے ہیں، انسان کے ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن وہ الٹا مصیبت بنی ہوئی اولاد. اسی طرح مال، اللہ تعالیٰ مال بڑھا دے گا. مال بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسوں کی تعداد گنتی زیادہ ہو جائے گی. آپ میں سے کئی ایسے بھائی ہوں گے جو آج سے کچھ سال پہلے آج جو ماہانہ کماتے ہیں اس کے آدھا بھی نہیں کماتے تھے، لیکن خرچے سارے پورے ہو جاتے تھے، پیسے بچ جاتے تھے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہوتے تھے. لیکن آج جتنا کماتے ہیں تعداد تو بہت ہے لیکن اس کی کوئی قدر نہیں ہے. بلکہ میرے خیال میں آپ ابھی ذرا اندازہ لگائیں، پہلے آپ گھر اگر اپنی تنخواہ بیچتے تھے، ماہانہ کچھ پیسے بیچتے تھے، تو آپ کے ملک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے تھوڑے سے پیسے بنتے تھے. آج اگر آپ ایک تنخواہ یا دو تنخواہیں بیچ دیں تو لاکھوں روپے بن جاتے ہیں. لیکن اس طرح کام نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا. برکت ختم ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی. تو گناہوں سے معافی طلب کرنا، اللہ رب العالمین سے بخشش مانگنا، یہ انسان کی رزق کی کشادگی کا ایک سبب ہے. اسی طرح انسان اپنے رزق کی کشادگی اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اپنے کام پر، اپنے محنت پر، اپنے دیاڑی پر، اپنے ہنر پر بھروسہ نہ کرے. توکل کس پر کرے؟ اللہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. فرماتے ہیں اگر آپ اللہ پر ایسا توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اللہ اسی طرح رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے، اپنے رہائش گاہ سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہے؟ نکلنا، کچھ محنت کرنا. وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کر نہیں کہتے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں رزق یہی ملے گا، نہیں. وہ جاتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اور جائز حد تک اپنی کوشش، اپنی محنت کرنی چاہیے، لیکن اس محنت پر توکل نہ ہو. توکل کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. لیکن آج ہمارا توکل کس پر ہے؟ اپنی محنت پر ہے، اپنے کاروبار پر ہے، اپنے ہنر پر ہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ذات پر توکل ہو، جو نصیب میں ہوگا وہ ملے گا. جائز حد تک محنت کریں اور جتنی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے اتنی دوڑ بھاگ کریں، لیکن اس رزق کی تلاش میں فرائض کو نہ چھوڑیں، اس رزق کی تلاش میں حقوق العباد کو پامال نہ کریں، اس رزق کی تلاش میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے راستوں پر نہ چلیں. جو جائز راستے ہیں ان کو اپنائیے اور جائز حد تک دوڑیں. نماز کا وقت آئے، اب آپ کے کام کا ٹائم نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے جس کاروبار سے منع کیا ہے اب آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جائز حد تک. اس کے بعد دیکھیں کہ رزق میں کتنی کشادگی ہوتی ہے اور کتنی برکت آتی ہے. اور جو آیت ہم نے پہلے پڑھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جو وہ کمائے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا. آج آپ زیادہ کمائیں لیکن کبھی ڈاکٹر کی فیس، کبھی کوئی اور چٹی پڑ گئی، کبھی کوئی اور مختلف طریقوں سے یہ ہم پر جو مہنگائی مسلط ہوتی ہے، ہم پر جو ٹیکسز مسلط ہوتے ہیں، ہمارے اوپر جو مختلف قسم کے یعنی خرچے بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رزق کی بے برکتی ہے. اسی طرح رزق کی کشادگی کا ایک اہم سبب وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اوقات کو نکالنا، اپنے اوقات میں سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالو. جب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے، وقت نکالیں گے، اپنی مصروفیت کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ غنا کیا ہے؟ مالداری، زیادہ مال ہونا یہ مالداری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس سامان اور مال و متاع و پیسہ زیادہ ہو، مالداری یہ ہے کہ اس کا دل بے حاجت ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، بھوکا نہ ہو۔ آج ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا حساب معلوم نہیں ہے، لیکن اتنے حریص ہیں، اتنے بھوکے ہیں کہ ان کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ غنی نہیں ہے۔ غنی تو وہ ہے جس کو روٹی کا ایک ٹکڑا مل جائے اور ایک ٹائم کا کھانا اس کو پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے، اس کے بچوں کو مل جائے، کسی سے مانگنے کا محتاج نہ ہو، بس اس کو فکر نہ ہو کہ کہاں سے آئے گا۔ تو غنی اصل میں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری حاجت کو بند کر دوں گا، تیری حاجت پوری ہو جائے گی، ضرورتوں کو پورا کر دوں گا۔ اسد فقرک کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تیری ضرورتوں کو میں پورا کر دوں گا۔ اب آپ پیسے کمائیں، ادھر ڈاکٹر کی فیس، ادھر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چٹی پڑ گئی، ادھر کوئی مخالفہ، کوئی غرامہ، کوئی ٹیکس، کوئی مختلف چیزیں، یہ ساری چیزیں کیوں ہو گئی؟ کوئی نقصان ہو گیا جانی مالی، کیا ہے؟ رزق کما رہے ہیں، دوسری طرف نکل رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائے، آپ کسی کے محتاج نہ رہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی عبادت کے لیے ہم وقت نکالیں گے۔ اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرو گے، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، فرمایا ملأت یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر جائیں گے، مصروفیت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ فرصت نہیں ملے گی۔ لیکن کیا ہوگا؟ ولم اسد فقرک، تیری حاجتیں پوری نہیں ہوگی، تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، فقر ختم نہیں ہوگا۔ تو رزق کی کشادگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے اپنی ضروریات میں سے وقت نکالے اور اس مقصد کو پورا کرے۔ رزق کی کشادگی کا ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اللہ سے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کے لیے بھی دعا کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا خادم ہے انس، اس کے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ اس کے مال میں، اس کے اولاد میں برکت کرے، زیادہ کر دیں ان کے اولاد اور مال کو، جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے اس میں برکت کر دیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ دور آیا کہ میرے بیٹے پوتے 100 سے بڑھ گئے اور مال سب سے زیادہ میرے پاس ہے مدینہ میں، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت کر دی۔ تو اللہ رب العالمین دعا سے بھی انسان کے رزق میں کشادگی پیدا فرماتا ہے۔ رزق کی کشادگی کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان راضی ہو، لوگوں سے حسد نہ کرے۔ آپ کی دکان ہے، لوگ خریدنے آتے ہیں، وہاں سے خرید کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں دوسری دکان ہے، وہاں پر لوگ زیادہ جاتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ اس کے پاس لوگ زیادہ کیوں جاتے ہیں، بھائی اس کی نصیب اس کے پاس جائے گی، آپ کی نصیب آپ کے پاس آئے گی۔ ایک بندہ ہے، اس کو زیادہ مل گیا ہے، آپ کو کم ملا ہے، یہ نہ کہے کہ اس کو زیادہ کیسے ملا۔ نہیں، اللہ نے جو تقسیم کی ہے یہ تقسیم دنیا کی ہے، اور آخرت میں بھی اسی طرح انسانوں کے درجے ہیں۔ آپ آخرت کے درجوں کو خود حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے دوڑ بھاگ کریں، دوسروں سے آگے نکلنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن دنیا کا جو رزق ہے اس میں آپ اپنی کوشش سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس میں آپ اپنی محنت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نصیب میں جو ہوگا وہی ملے گا، البتہ اس کے لیے جو جائز حد تک محنت اور دوڑ بھاگ ہے وہ کریں۔ رزق میں برکت کا سبب ایک یہ ہے کہ انسان صبح سویرے اپنا کام شروع کرے، صبح سویرے کام شروع کرنے میں بھی برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقتوں میں برکت کر دے۔ اور صحابہ کرام میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنا کام صبح شروع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکت دی ہے۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے اس سے پہلے استخارہ کرے، اس کام میں بھی برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دعا ہے
کہ اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت کر دے، تو اس میں برکت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن جو کام انسان کرتا ہے اس کے لیے استخارہ کرے۔ استخارہ کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے نفل، اور اس کے بعد دعا استخارہ جو لمبی دعا ہے، دعاؤں کی کتاب میں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر، یہاں پر هذا الامر کی جگہ اس کام کا نام لے لے یا اس کو اپنے ذہن میں لائے، خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہاں پر بھی اس کام کو ذکر کرے یا اس کا ذہن میں تصور کر لے، شر لی فی دین ومعاشی وعاقبت امری عاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد اس کام پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کرے، اس میں خیر ہوگی تو کام ہو جائے گا، خیر نہ ہو تو وہ کام اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔ تو بہرحال کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا، اس سے بھی برکت آتی ہے۔ تو بہرحال رزق کی کشادگی کے یہ چند ایک اسباب جو آپ کے سامنے میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کے لیے مرنا، سوچنا، فکر مند ہونا، اپنے آپ کو ٹینشن کی بیماریوں میں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، جائز حد تک کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر رہے، اللہ پر پختہ ایمان رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو اوقات ہیں ان میں سے اوقات نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، رزق کشادہ ہوگا، روزی کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے خودکشی کر لی، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لی، بے روزگاری کی وجہ سے جو اس نے مختلف طریقے اختیار کر لیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ٹینشن، یہ پریشانیاں اور یہ بے روزگاری کا ڈر اور رزق کی تنگی کا ڈر یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہ ہو، ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا اعتماد اور عقیدہ اٹھا ہوا ہو، پھر وہ مختلف قسم کے اس طرح پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن مومن کو یہ پریشانیاں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اسباب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے جسموں میں، جسم کے اعضاء میں، اولاد میں، مال میں جو نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے ان میں برکت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔